زویلا کے بعد طرابلس کا رخ کیا۔ طرابلس بحری روم کے ساحل پر آباد ہے۔ یہ مقام اس زمانے میں افریقہ کے ممتاز ترین مقامات میں سے تھا۔ عمرو بن العاص نے طرابلس کے مشرق میں فوجیں اتار دی اور نہایت اہتمام سے اس کا محاصرہ کیا۔ 2 مہینے تک برابر محاصرہ جاری رہا، لیکن کہیں سے اندر جانے کا راستہ نہ ملتا تھا۔ ایک دن کچھ مسلمان شکار کو نکلے۔ واپسی میں دھوپ سخت تھی، اس لیے یہ لوگ دریا کے کنارے کنارے واپس آ رہے تھے۔ شہر کے قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ شہر اور دریا کے درمیان کوئی فصیل یا کوئی پناہ وغیرہ نہیں، اور دریا کے گٹھاؤ کی وجہ سے درمیان میں خشک راستہ بھی چھوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے آ کر فوراً عمرو بن العاص کو اطلاع دی۔ چنانچہ مسلمان اسی وقت حملے کے لیے تیار ہو گئے اور اسی راستے سے فوراً حملہ کر دیا۔ اس ناگہانی حملے سے شہر والے بالکل بدحواس ہو گئے۔ دریائی راستہ سے بھاگنا آسان نہ تھا، کیونکہ درمیان میں مسلمان حائل تھے، اس لیے شہر میں کشت و خون ہوا۔ چونکہ مسلمانوں کا حملہ بالکل اچانک تھا، طرابلس والے پہلے سے تیار نہ تھے، اس لیے ان کی تسخیر میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی اور آسانی سے شہر کو فتح کر لیا۔ طرابلس سے آگے بڑھ کر صبرا ایک شہر پڑتا تھا۔ طرابلس کے تسخیر کے بعد عمرو بن العاص خود وہیں رکے رہے اور تھوڑی سی فوج صبرا بھیج دی۔ یہ لوگ صبح سویرے صبرا پہنچ گئے۔ اہل شہر طرابلس کے واقعے سے لا علم تھے، اس لیے حسب معمول صبح سویرے شہر کا پاٹک کھول کر اپنے اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ مسلمانوں نے یلغار کر کے زبردستی شہر میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا اور کسی کشت و خون کی نوبت نہیں آئی۔ ان مہموں کے بعد عمرو بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ طرابلس فتح ہو چکا ہے۔ افریقہ، تونس، مراکش، الجزائر وغیرہ یہاں سے صرف 9 دن کی مسافت پر ہے۔ اگر امیر المؤمنین مناسب سمجھے تو آگے پیش قدمی کی جائے۔ وہاں سے حکم آ گیا کہ افریقہ کے باشندے شورش پسند ہیں، اپنے حکمرانوں سے ہمیشہ بغاوت کرتے ہیں، اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ عمرو بن العاص نے اپنی پیش قدمی روک دی۔ مصر کی گورنری اور اسکندریہ کی بغاوت۔ ان فتوحات کے بعد حضرت عمر نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی حکومت پر سرفراز کیا۔ کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ اسی زمانے میں اسکندریہ والوں نے بغاوت کر دی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رومی اسکندریہ پر مسلمانوں کے قبضے کے وقت سے ہمیشہ اس کے واپس لینے کی فکر میں رہتے تھے۔ اسکندریہ بحر روم میں ان کی نہایت اہم بندرگاہ تھی۔ اس کے نکل جانے کے بعد ان کے تمام افریقی مقبوضات خطرہ میں پڑ گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اسکندریہ کی رومی آبادی سے خط و کتابت کر کے ان کو بغاوت پر آمادہ کر لیا اور ان کی مدد کے لیے قسطنطنیہ سے عظیم الشان لشکر ان کی طرف بھیجا، لیکن قبطی آبادی نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ عمرو بن العاص کو معلوم ہوا تو وہ مقابلے کو نکلے۔ دونوں فوجوں میں سخت معرکہ ہوا۔ رومی شکست کھا کر اسکندریہ کے اندر داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے شہر کے اندر داخل ہو کر جہاں تک ہو سکا ان کو مارا اور رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا۔ جب یہاں بھی پناہ نہ ملی تو اسکندریہ سے نکل کر بھاگے، اور چونکہ قبطیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس لیے جذبہ انتقام میں ان کی آبادیوں کو لوٹتے ہوئے نکل گئے۔ بدحواسی میں اپنے حامیوں کو بھی
تخت و تاراج کر دیا۔ جب مسلمانوں کا کامل تسلط ہو گیا تو کپتی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فریاد لے کر آئے کہ رومیوں نے ہمارا سارا مال و متاع لوٹ لیا، ہم نے مسلمانوں سے بغاوت نہیں کی تھی، اس لیے ہم کو واپس دلایا جائے۔ انہوں نے شناخت کرا کے جن جن لوگوں کا مال تھا واپس کر دیا اور آئندہ بغاوت کے خطرے سے بچنے کے لیے اسکندریہ کی شہر پناہ توڑوا دی۔ 26 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص کو مصر کی گورنری سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے مخالفین کی جانب سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے فاتحہ اور سپہ سالار کو معزول کر کے دانشمندی کا ثبوت نہیں دیا۔ اسی سپہ سالار نے مصر اسکندریہ اور طرابلس کا تختہ الٹ دیا تھا، لیکن در حقیقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی معزولی پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ بلا وجہ معزول نہیں کرتے تھے۔ تبری لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کبھی کسی کو بغیر شکایت یا استغاثہ کے معزول نہیں کرتے تھے۔ ان کی معزولی کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا۔ مصر کی فتح کے بعد سے برابر عمرو بن العاص ہی یہاں کے حکمران رہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مصر کے چھوٹے حصے کا جو سعید مصر کے نام سے موسوم ہے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ کو اس جگہ کا والی بنایا تھا۔ لیکن یہ تقرر بھی عمرو بن العاص پر بار تھا۔ وہ مصر میں کسی کو بھی اپنے سوا نہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کی ہیبت سے عبداللہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ آپ کی وفات کے بعد ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی درخواست کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کی۔ مصر نہایت زرخیز ملک ہے، لیکن عمرو بن العاص کے زمانے میں اس کی زرخیزی کے تناسب سے خراج نہ ملتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس کی شکایت چلی آتی تھی۔ حضرت عمر نے اس بارے میں ان کو ایک سخت خط بھی لکھا تھا۔ یہ خط اور اس کا جواب مکریزی میں موجود ہے، جو حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہ شکایت برابر قائم رہی۔ مکریزی میں لکھا ہے کہ عمرو بن العاص نے صاف جواب دے دیا کہ گائے سے اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ اس کے جواب پر حضرت عثمان نے خراج کا عہدہ ان سے نکال کر عبداللہ بن سعد کے متعلق کر دیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سعد کا تعلق سعیدی مصر سے ہی بمشکل برداشت کیے ہوئے تھے۔ اس انتظامی تغیر نے دونوں کے تعلقات اور کشیدہ کر دیے، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف دربار خلافت میں شکایات بھیجنے لگے۔ عبداللہ بن سعد لکھتے تھے کہ عمرو بن العاص خراج کی وصولی میں رخنہ انداز ہوتے ہیں، اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے کہ عبداللہ جنگی تدبیروں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اس لیے دو عملی عرصہ تک نہ چل سکی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص کو مصر سے معزول کر کے عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ کو مستقل والی بنا دیا۔ یہ تبری اور ابن اسیر کی روایت ہے، لیکن کتاب الولاتا اور حسن المحاضرہ کی روایت کے مطابق عمرو بن العاص اسکندریہ کی بغاوت سے پہلے ہی معزول ہو چکے تھے، اور انہی کی معزولی سے اسکندریہ والوں میں بغاوت کا حوصلہ پیدا ہوا تھا،
اور بغاوت برپا ہونے کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر اس کو ختم کرنے پر، یعنی اس بغاوت کو ختم کرنے پر ان کو واپس منتخب کیا۔ جب وہ بغاوت کا خاتمہ کر چکے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت جنگ کے عہدہ بحال کرنا چاہا، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سنگ میں پکڑوں اور دودھ دوسرا بندہ دھوئے۔ اس روایت کے مطابق عمرو بن العاص کی معزولی کا واقعہ 25 ہجری میں پیش آیا۔ عمرو بن العاص اپنی معزولی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس درجہ برہم ہوئے کہ جب معزولی کے بعد مصر سے مدینہ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان کی باتوں کا ٹھیک جواب بھی نہ دیتے تھے۔ جس وقت ان کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اس وقت یہ لبادہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کے اس لبادے میں کیا بھرا ہوا ہے؟ عمرو بن العاص نے جواب دیا، اس کے اندر عمرو بن العاص بھرا ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، میرا مطلب یہ ہے کہ روئی ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے عبداللہ بن سعد کو مصر میں کس حالت میں چھوڑا؟ آپ نے جواب دیا، جس حال میں آپ چاہتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا کہ وہ اپنے نفس کے لیے قوی اور خدا کے لیے ضعیف ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ان کو تمہارے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت کی تھی۔ عمرو بن العاص نے جواب دیا، آپ نے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بار ڈالا ہے۔ اس وقت عبداللہ بن سعد کا بھیجا ہوا خراج پہنچ چکا تھا اور اس کی تعداد عمرو بن العاص کے زمانے کے خراج سے بہت زیادہ تھی۔ حضرت عثمان نے ان سے کہا، دیکھو اونٹنی نے دودھ دے دیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، لیکن بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ مگر عمرو بن العاص معزولی کے بعد بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی طرح خیرخواہ رہے جس طرح معزولی کے قبل تھے۔ چنانچہ جب مصر سے باغیوں کا گروہ چلا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے عمرو بن العاص کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنے سابق اثر سے کام لے کر ان کو واپس کیا اور شہر کے لوگوں کو جمع کر کے حضرت عثمان کی طرف سے صفائی پیش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی مشکلات پیش آتی تھیں تو عمرو بن العاص سے مشورہ کرتے تھے۔ یہ نہایت خیرخواہی سے مشورہ دیتے تھے۔ سازش کے زمانے میں جب باغیوں نے اپنے مطالبات پیش کیے تو آپ نے ایک مجلس شورا منعقد کی۔ اس کے ایک رکن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تمام اراکین سے مشورہ کرنے کے بعد عمرو بن العاص سے خاص طور پر ان کی رائے پوچھی۔ انہوں نے کہا، آپ ضرورت سے زیادہ نرمی کرتے ہیں، گرست کے موقعوں پر چشمہ پوشی کر جاتے ہیں، عمر سے زیادہ آپ نے لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ملکی انتظام میں اپنے پیشرو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیے اور نرمی کے موقع پر نرمی اور سختی کے موقع پر سختی سے کام لیجیے۔ معزولی کے بعد عمرو بن العاص نے سیاسی زندگی سے کنارہ کش ہو کر فلسطین میں اقامت اختیار کر لی تھی اور کبھی کبھی مدینہ آ جاتے تھے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محصور ہونے کے وقت مدینہ میں موجود تھے، لیکن جب دیکھا کہ فتنہ و فساد کے شعلے قابو سے باہر ہو گئے، یہ کہہ کر عثمان کے قتل میں جس کا ہاتھ ہوگا اس کو خدا ذلیل کرے گا۔ جو شخص ان کی مدد نہ کر سکتا ہو اس کو مدینہ چھوڑ دینا چاہیے، اور خود شام چلے گئے، مگر دل برابر اس طرف لگا رہا۔ باہر سے آنے جانے والے سے حالات پوچھ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کبریٰ پیش آیا اور پھر جنگ جمل کا ہنگامہ برپا ہوا، مگر آپ اپنے دائرۂ گوش نشینی سے باہر نہیں نکلے، اور آخر کار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف شروع ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جریر ابن عبداللہ بجلی کو بیعت کے لیے امیر معاویہ کے پاس بھیجا اور یہ مطالبہ کیا کہ بیعت کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں سے مشورہ کیا۔ عتبہ بن ابی سفیان نے رائے دی کہ عمرہ بن العاص کو بلا کر ان سے مشورہ کر لو۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فلسطین میں تھے، بلا کر آئے۔ معاویہ نے کہا کہ اس وقت کہیں مہمیں درپیش ہیں۔ محمد بن حنیفہ قید خانہ توڑ کر اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گئے ہیں۔ قیصر روم علیحدہ چڑھائی پر آمادہ ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ علی نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور انکار کی صورت میں جنگ پر آمادہ ہے۔ قیصر روم کے قیدی چھوڑ کر اس سے مصالحت کر لو۔ علی کا معاملہ البتہ بہت اہم ہے، مسلمان کبھی بھی تم کو ان کے برابر نہ سمجھیں گے۔ معاویہ نے کہا وہ عثمان کے قتل میں معاون تھے، امت اسلامیہ میں پھوٹ ڈال کر فتنہ پیدا کیا۔ عمرو بن العاص نے کہا لیکن تم کو سبقت اسلام اور قرابت نبوی کا شرف حاصل نہیں، اور میں تمہارے مقصد کے حصول کے لیے خواہ مخواہ کیوں تمہاری مدد کروں۔ امیر معاویہ نے کہا آخر کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمرو بن العاص نے کہا مصر۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم مصر چاہتے ہو، اور مصر کسی طرح عراق سے کم نہیں۔ عمر نے کہا ہاں، لیکن مصر کا مطالبہ اس وقت ہے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم مغلوب کر چکے ہوگے اور دنیا تمہارے زیر نگین ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد عمرو بن العاص اپنے قیام گاہ پر چلے گئے۔ عتبہ نے معاویہ سے پھر اصرار کیا کہ مصر دیکھ کر کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے۔ ان کے اصرار پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور دوسرے دن صبح کو حضرت عمرو بن العاص سے مصر دینے کا تحریری وعدہ کر لیا۔ عمرو بن العاص نے مشورہ دیا کہ پہلے عمائد شام کے دلوں میں یہ بٹھا دو کہ حضرت عثمان کی شہادت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، پھر ان کو ان کی مخالفت پر آمادہ کر دو ورنہ کامیابی ناممکن ہے، اور سب سے پہلے شرجیل بن سمت کندی کو جو شام کے بااثر آدمی ہیں یقین دلا کر اپنا ہم خیال بناؤ۔ غرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بتائی ہوئی تدبیروں سے عمائد شام کو یقین دلایا کہ عثمان کے خون سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی رنگین ہے۔ شرجیل کو پورا یقین ہو گیا۔ انہوں نے شام کا دورہ کر کے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ابھارنا شروع کیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مظلوم کی خون آلودہ پیراہن اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی
کٹی ہوئی انگلیوں کی نمائش کر کے سارے شام میں آگ لگا دی۔ لوگ آتے تھے اور یہ المناک نظارہ دیکھ دیکھ کر روتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہ کر لیں اس وقت تک بسترے پر نہ لیٹیں گے اور نہ اپنی عورتوں کو چھوئیں گے۔ اس کے بعد طرفین نے جنگی تیاریاں شروع کر دی اور عمرو بن العاص شام کی فوج کے امیر العسکر مقرر ہوئے، اور وہ المناک جنگ شروع ہوئی جو تاریخ اسلام میں جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کا سلسلہ مدت رہا۔ آخری فیصلہ کن معرکہ کے بعد جب عمرو بن العاص کو یقین ہو گیا کہ اب شامی زیادہ دیر تک میدان میں نہیں ٹھہر سکتے، تو یہ تدبیر کی کہ نیزوں پر قرآن آویزاں کر کے اعلان کر دیا کہ کتاب اللہ سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر ہم راضی ہیں۔ قرآن پاک کے اٹھتے ہی کوفیوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھ سمجھاتے رہے کہ یہ محض فریب ہے، لیکن کسی نے نہ سنا۔ جب اختلاف کا خطرہ بڑھا تو آپ بھی چاروں ناچار آمادہ ہو گئے اور دوسرے دن امیر معاویہ کے پاس آدمی بھیجا کہ صلح کا طریقہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ایک حاکم تمہارا ہو اور دوسرا ہمارا، دونوں کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کر دیں، وہ دونوں کے لیے واجب التسلیم ہوگا۔ غرض عمرو بن العاص شامیوں کی جانب سے اور ابو موسیٰ کوفیوں کی جانب سے حاکم مقرر ہوئے اور ثالثی نامہ تحریر ہوا۔ دونوں حاکموں نے اختلاف امت کا خیال رکھتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول کے روح سے عدل و انصاف کے ساتھ جو فیصلہ کریں گے وہ دونوں طرفین کے لیے واجب التسلیم ہوگا، اور جو فریق اس کو نہ مانے گا اس کے خلاف دونوں حاکم مدد کریں گے، لیکن اگر درمیان میں کوئی مر گیا تو اس فریق کو دوسرا حکم مقرر کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس ثالثی کے بعد دونوں نے اپنی اپنی فوجیں ہٹا لی اور عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبادلہ خیالات شروع ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ عمرو بن العاص، آپ کو معلوم ہے کہ عثمان مظلوم شہید کیے گئے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک۔ عمرو بن العاص، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طرفدار ہیں؟ ابو موسیٰ نے کہا، یہ بھی صحیح ہے۔ عمرو بن العاص، ایسی صورت میں قرآن کا بھی حکم ہے۔ اس کے علاوہ نسباً بھی وہ قریشی ہیں، یقیناً اولین میں نہیں، یہ کوئی ایسا مانع نہیں۔ اس کے علاوہ ان میں اور بھی بہت سے اوصاف موجود ہیں۔ انہوں نے خلیفہ مظلوم کی حمایت کی، حسن تدبر اور حسن سیاست میں یگانہ ہے۔ ام المؤمنین حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی اور آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عمرو بن العاص، خدا کا خوف کرو۔ تم نے معاویہ کے جو فضائل بیان کیے ان میں سے کوئی بھی ایسے نہیں جو ان کو خلافت کا مستحق بناتا ہو۔ اگر محض شرافت پر استحقاق خلافت کا انحصار ہوتا تو آل ابرہہ ان سے زیادہ مستحق ہوتے۔ خلافت محض اہل دین اور صاحب فضل افراد کا حق نہیں۔ اگر شرف کی بنیاد پر میں کسی کو خلافت دیتا تو سب سے زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحق تھے، اور تمہاری یہ دلیل کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلے کا بار اٹھایا ہے ایسی نہیں جس سے ان کو مہاجرین اولین پر فضیلت حاصل ہو سکے۔ تم مانتے ہو تو مانو، لیکن میں کسی حالت میں اس کو نہیں مانتا۔
رہی یہ طمع کہ معاویہ کے نزدیک میری قدر و منزلت بڑھ جائے گی یا ان سے مجھ کو مالی فائدہ ہوگا تو یہ مجھ کو کوئی اثر نہیں ڈال سکتی۔ خدا کے معاملے میں رشوت ستانی گوارا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تم چاہو تو عمر بن الخطاب کا نام زندہ کر سکتے ہیں۔ عمر بن العاص نے جواباً کہا، اگر آپ ابن عمر پر راضی ہیں تو میرے لڑکے میں کیا خرابی ہے؟ اس کے فضائل سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ابو موسیٰ نے جواب دیا، تمہارا لڑکا یقیناً بہت سچا ہے، مگر تم نے اس کو اس فتنے میں مبتلا کر کے محفوظ نہ چھوڑا۔ عمر بن العاص نے کہا، خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جس کے دو داڑھ ہوں، ایک سے خود کھائے دوسرے سے لوگوں کے لائے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں نے بڑی جنگ و جدل کے بعد یہ کام ہمارے سپرد کیا ہے، خدا کے لیے دوبارہ ان کو اس فتنے میں نہ ڈالو۔ غرض دونوں باہمی تبادلہ خیالات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو معزول کر کے نئے سرے سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے کہ یہ کشت و خون کسی طرح بند ہو۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر دومت الجندل میں فریقین جمع ہوئے۔ جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو عمر بن العاص نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بزرگ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب صحابی ہیں، اس لیے پہلے آپ فیصلہ سنائیے۔ ابو موسیٰ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ صاحبو، بہت غور و فکر کے بعد ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو معزول کیے بغیر امت کی اصطلاح یا اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے ان دونوں کو معزول کیا۔ اب آپ لوگوں کو اختیار ہے، جس کو خلافت کا اہل سمجھیں اس کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔ ابو موسیٰ کے فیصلے سنانے کے بعد عمر بن العاص نے کھڑے ہو کر کہا، حضرات، آپ لوگوں نے ابو موسیٰ کا فیصلہ سن لیا۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو معزول کیا ہے۔ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرتا ہوں، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برقرار رکھتا ہوں۔ عمر بن العاص کے اس فیصلے سے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ ابو موسیٰ نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور قریب تھا کہ تلواریں میان سے نکل آئیں، لیکن شامیوں نے فوراً حضرت ابو موسیٰ کو اونٹ پر بٹھا کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا اور عمر بن العاص بھی مجمع کے درمیان سے ہٹ گئے۔ اس فیصلے کے بعد عمر بن العاص نے مصر لینے کے لیے مسلمہ بن مخلد انصاری اور معاویہ بن خدیج کندی سے خط و کتابت شروع کی۔ یہ دونوں حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت متاثر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے، اس لیے دونوں نے عمروں کے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6000 فوج لے کر روانہ ہو گئے۔ اس وقت محمد بن ابی بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے گورنر تھے۔ عمر بن العاص نے ان کو خط لکھا کہ مصر والے تمہارے مخالف ہیں، لڑائی میں ایک شخص بھی تمہارے ساتھ نہ دے گا، لہٰذا تم مصر چھوڑ دو۔ میں خواہ مخواہ تمہارے خون سے اپنا ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ محمد بن ابی بکر نے یہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ وہاں سے مقابلے کرنے کا حکم آیا۔
محمد بن ابی بکر نے عمر بن العاص کو بھی مقابلے کی اطلاع دے دی۔ عمر بن العاص اپنے ساتھ 2000 آدمی لے کر میدان جنگ میں اترے۔ ایک سخت مقابلے کے بعد مصری فوج کے کنانا مارے گئے۔ کنانا کا گرنا تھا کہ مصریوں کے پاؤں اکڑ گئے۔ عمر بن العاص محمد بن ابی بکر کی طرف بڑھے، مگر وہ شکست کے آثار دیکھ کر پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ عمر بن العاص نے ہر طرف آدمی دوڑائے اور ان کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اس وقت بہت پیاسے تھے، لیکن شامیوں نے پانی تک نہ دیا اور وہ تشنہ لب قتل کر دیے گئے اور مصر پر عمر بن العاص کا قبضہ ہو گیا۔ نہروان میں خارجیوں کی شکست اور قتل عام سے ان کے بقیہ افراد میں انتقام کا جذبہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اس لیے ابن منجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر اتمیمی نے مشورہ کیا کہ سارا فساد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، اس لیے ان کا قصہ پاک کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک مقررہ شب کو تینوں نے تینوں اشخاص پر خفیہ حملہ کیا۔ ابن منجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ برق بن عبداللہ نے معاویہ پر حملہ کیا، مگر وہ حملہ ناکام ہوا اور معمولی سا زخم ان کو لگا، اس لیے وہ بچ گئے۔ عمر بن بکر عمر بن العاص پر متعین تھا، مگر اتفاق سے اس دن عمر بن العاص کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے ان کے بجائے خارجہ بن حذیفہ نماز پڑھانے نکلے۔ عمر نے انہی کو عمر بن العاص سمجھ کر قتل کر دیا۔ مصر اور شام پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستقل قبضے کے بعد ان میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے معاملے میں شکر رنجی ہو گئی، مگر معاویہ بن خطیج نے درمیان میں پڑھ کر صلح کرا دی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن العاص کو چند شرائط کے ساتھ مصر کا والی بنا دیا۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ معاویہ کے اطاعت گزار رہیں گے۔ مزید توثیق کے لیے عہد نامہ لکھا گیا اور اس پر گواہوں سے دستخط لیے گئے۔ عمر بن العاص با اختلاف روایات 43 ہجری یا 47 ہجری میں مصر ہی میں فوت ہوئے۔ اپنے ہی حکومت میں بیمار ہوئے۔ عمر کافی پا چکے تھے، اس لیے زندگی کی زیادہ امید نہیں تھی، اس لیے مرض الموت میں اپنے گزشتہ نغرشوں پر بہت نادم تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کو آئے، سلام کے بعد پوچھا، ابو عبداللہ کیا حال ہے؟ جواب دیا، کیا پوچھتے ہو؟ دنیا بنائی مگر دین زیادہ بگاڑ دیا۔ اگر اس کو بگاڑا ہوتا جس کو بنایا ہے اور اسے بنایا ہوتا جس کو بگاڑا ہے تو یقیناً کامیاب ہوتا، مگر اب منجنی کی طرح زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوں، نہ ہاتھوں کے سہارے اوپر چڑھ سکتا ہوں، نہ پاؤں کے سہارے نیچے اتر سکتا ہوں۔ اے بھتیجے، مجھ کو کوئی ایسی نصیحت کر کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، افسوس افسوس، اب وہ وقت کہاں ہے؟ اب وہ آپ کا بھتیجا بھی بوڑھا ہو کر آپ کا بھائی ہو گیا ہے۔ اگر آپ رونے کے لیے کہیں تو میں رونے کے لیے تیار ہوں، مقیمی سفر کا کیسے یقین کر سکتا ہوں؟ عمر بن العاص نے کہا، اس وقت 80 برس سے کچھ اوپر میری عمر ہے اور تو مجھ کو پروردگار کی رحمت سے نا امید کرتا ہے۔ خدایا، ابن عباس
مجھ کو تیری رحمت سے نا امید کر رہا ہے، ابھی تو مجھے یہاں تک تکلیف دے کے تو راضی ہو جا۔ ابن عباس نے کہا، ابو عبداللہ، جو چیز لی تھی وہ تو نئی تھی، اور جو دے رہا ہوں وہ پرانی ہے۔ عمر بن العاص نے کہا، ابن عباس تم کو کیا ہو گیا؟ جو بات میں کہتا ہوں تم اس کا الٹا کہتے ہو۔ ابن شمامہ مہری کہتے ہیں کہ عمر بن العاص کے مرض الموت میں ہم ان کی آیات کو گئے تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگا۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے دلاسا دیا کہ ابا، کیا آپ کو حضرت نے فلانی بشارت نہیں دی؟ جواب دیا، میرے پاس افضل ترین دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت ہے۔ مجھ پر زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، اور میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو پا کر نعوذ باللہ قتل کر دوں۔ اگر اس حالت میں مر جاتا تو میرے لیے دوزخ یقینی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈالا۔ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے سمیٹ لیا۔ فرمایا، عمر بن العاص تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون سی شرط ہے؟ میں نے عرض کیا، میری مغفرت ہو جائے۔ فرمایا، عمر بن العاص، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اسلام اپنے پہلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ ہجرت اپنے پہلے سے ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حج اپنے پہلے کے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ میرا کوئی محبوب رہا، نہ اس سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی بزرگ رہا۔ آپ کی انتہائی عظمت و ہیبت کی وجہ سے آپ کو نظر بر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی نظر بر کر ان کی طرف دیکھا ہو۔ اگر اس حالت میں مر جاتا تو جنت کی کیا امید تھی؟ پھر تیسرا دور آیا جس میں میں نے مختلف قسم کے اعمال کیے۔ اب میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہوگا جب میں مر جاؤں۔ تو میرے جنازے کے ساتھ نوح کرنے والیاں، یعنی نوح کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لوگ جنازے کے آگے نہیں جائیں گے۔ لوگوں کو چاہیے کہ میرے جنازے کے پیچھے پیچھے آئے، کیونکہ آگے جو ہے وہ فرشتے چلتے ہیں۔ دفن کرتے وقت میری قبر کے اوپر مٹی آہستہ آہستہ ڈالی جائے، اور میرے بیٹے دفن کرنے کے بعد اتنی دیر قبر کے پاس رہنا جب تک جانور ذبح ہو جائے اور اس کا گوشت تقسیم ہو جائے۔ آپ کی وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں گا، اور یہ غور بھی کر لوں گا کہ اپنے رب کے قاصدوں کو کیا جواب دوں گا۔ موت کے وقت اپنے محافظ دستے کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ تم لوگوں میں کون میرا ساتھی ہے اور میرے ساتھ دے سکتا ہے؟ جواب ملا کہ آپ ہمارے سچے ساتھی ہیں، ہماری عزت کرتے تھے، ہم کو دل کھول کر لیتے دیتے تھے، یہ سلوک کرتے تھے، وہ سلوک کرتے تھے۔ کہاں میں یہ سلوک اس لیے کرتا تھا کہ تم مجھ کو موت سے بچاؤ گے۔ یہ دیکھو، موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، میرا کام تمام کرنا چاہتی ہے، اس موت کو کسی طرح میرے سامنے سے دور کر دو۔ یہ عجیب فرمائش سن کر اس کے محافظ ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھنے لگے، اور کچھ دیر بعد بولے، ابو عبداللہ، خدا کی قسم، ہم آپ سے ایسی فضول بات سننے کی امید نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ موت کے مقابلے میں ہم آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔
عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے یہ جانتے ہوئے تم سے ایسی فرمائش کی تھی کہ تم موت کے مقابلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کاش میں نے تم میں سے کسی کو اپنی حفاظت کے لیے نہ رکھا ہوتا۔ افسوس، ابن ابی طالب سچ کہتے تھے کہ انسان کی محافظ خود اس کی موت ہے۔ خدایا میں بری نہیں ہوں، معذرت کروں گا، طاقتور نہیں ہوں کہ غالب آ جاؤں۔ اگر تیری رحمت نے دستگیری نہ کی تو اے اللہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اپنے صاحبزادے سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو پہلے معمولی پانی سے نہلا کر کپڑے سے خشک کرنا، پھر تازہ اور صاف پانی سے نہلانا، تیسری مرتبہ کافور آمیز پانی سے غسل دینا اور کپڑے سے خشک کرنا، کفناتے وقت آزار بند کس کر باندھنا، میرا جنازہ درمیانی چال سے لے کر چلنا، لوگوں کو جنازے کے پیچھے رکھنا کہ اس کے آگے ملائکہ چلتے ہیں اور پچھلا حصہ بنی آدم کے چلنے کے لیے ہے۔ قبر میں رکھنے کے بعد مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، پھر دعا میں مصروف ہو گئے کہ الہی تو نے حکم دیا، میں نے عدول حکمی کی، تو نے ممانعت کی، میں نے نافرمانی کی، میں بری نہیں ہوں کہ معذرت کروں، طاقتور نہیں ہوں کہ غالب آ جاؤں۔ ہاں، لا الہ الا اللہ یہیں کہتے کہتے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ یکم شوال 43 ہجری کو آپ کے صاحبزادے نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقدم میں سپرد خاک کر دیا۔